بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کیس نمبر 16۔ آج کے جو بیان ہے اس کی ہیڈ لائنز: حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو تن سے جدا کر کے کوفہ لایا گیا۔ اہل بیت حضرات اور خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو کوفہ لایا گیا اور ابن زیاد کی دربار میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے اس قافلے کو عورتیں اور زین العابدین کے سروں کو یزید کی دربار میں شام بھیج دیا۔ حضرت زینب بنت علی علیہ السلام کی ابن زیاد کی دربار میں ثابت قدمی۔ حضرت زینب علیہ السلام کو یزید کی دربار میں دلیرانہ خطبہ۔ علی اصغر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بعد ان عورتوں کا کون کفیل ہوگا؟ ادھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان کی پھوپھی ان کو لپٹ گئیں اور کہنے لگی کہ اے ابن زیاد، کیا ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہیں بجھی؟ میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں، اگر تو ان کو قتل کرے تو ہم کو بھی ان کے ساتھ قتل کر دے۔ علی اصغر نے فرمایا کہ اے ابن زیاد، اگر تیرے اور ان عورتوں کے درمیان کوئی قرابت ہے تو ان کے ساتھ کسی صالح متقی مسلمان کو بھیجنا جو اسلام کی تعلیم کے مطابق ان کی رفاقت کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا، اچھا اس لڑکے کو چھوڑ دو، خود اپنی عورتوں کے ساتھ جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ایک نماز کے بعد خطبہ دیا جس میں حضرت حسین اور علی رضی اللہ عنہما پر سب و شتم کیا۔ مجمع میں عبداللہ بن عفیف ازدی بھی تھے، کھڑے ہو گئے، جو نبی نہ تھے اور ہمہ وقت مسجد میں رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابن زیاد، تو کذاب بن کذاب ہے، تو انبیاء کی اولاد کو قتل کرتا ہے اور صدیقین کی سی باتیں بناتا ہے۔ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کرنا چاہا تو ان کے قبیلے کے لوگ چھڑانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اس لیے چھوڑ دیے گئے۔ حضرت حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا، پھر یزید کے پاس شام بھیجا گیا۔ ابن زیاد کی شقادت نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں میں اور گلی کوچوں میں گھمایا جائے کہ سب لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد اس کو اور دوسرے اصحاب کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا اور اسی کے ساتھ عورتوں بچوں کو بھی روانہ کیا۔ یہ لوگ شام پہنچے تو انعام کے شوق میں حر بن قیس جو ان کو لے کر گیا تھا فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا، کیا خبر ہے؟ اس نے میدان کربلا کے معرکے کی تفصیل بتلا کر کہا کہ امیر المومنین کو بشارت ہو کہ مکمل فتح ہوئی ہے، یہ سب مارے گئے اور ان کے سر، عورتیں اور بچے حاضر ہیں۔ یہ حال سن کر یزید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ میں تم سے اتنی ہی اطاعت چاہتا تھا کہ بغیر قتل کے گرفتار کر لو۔ اللہ تعالیٰ ابن سمیہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو قتل کرا دیا۔ خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو میں معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ حسین پر رحم فرمائے۔ یہ کہا اور اس شخص کو کوئی انعام نہیں دیا۔ سر مبارک جس وقت یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دانتوں پر چھڑی لگا کر حسین بن حمام کے یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ: یعنی ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو پھر ہماری خون چکا تلواروں نے انصاف کیا، جنہوں نے ایسے مردوں کے سر پھاڑ دیے جو ہم پر سخت تھے اور وہ تعلقات قطع کرنے والے ظالم تھے۔ ابو حرزہ اسلمی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ آپ نے کہا کہ اے یزید، تو اپنی اس چھڑی کو حسین کے دانتوں پر لگاتا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ان کو بوسہ دیتے تھے۔ اے یزید، قیامت کے روز تو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا اور حسین علیہ السلام آئیں گے تو ان کے شفیع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر ابو حرزہ مجلس سے نکل گئے۔ یزید کے گھر میں ماتم۔ جب یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ نے یہ خبر سنی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے اور ان کا سر لایا گیا تو کپڑا پھاڑ کر باہر نکل آئی اور کہنے لگی کہ امیر المومنین، کیا
ابن بنت رسول اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ خدا ابن زیاد کو ہلاک کرے اس نے جلدی کی اور قتل کر ڈالا۔ ہندا یہ سن کر رو پڑی۔ یزید نے کہا کہ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میرا باپ یزید کے باپ سے اور میری ماں یزید کی ماں سے اور میرے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید کے دادا سے بہتر ہیں۔ ان میں پہلی بات ہے کہ میرا باپ بہتر ہے یا اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا، وہ دونوں وہاں پہنچ چکے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے اس نے کس کے حق میں فیصلہ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی میری ماں سے بہتر ہیں، تو میں قسم دیتا ہوں کہ بے شک صحیح ہے، ان کی ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ میری والدہ سے بہتر ہیں۔ رہی تیسری بات کہ ان کے دادا میرے دادا سے بہتر ہیں، یہ ایسی بات ہے کہ کوئی مسلمان جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ ان کی یہ باتیں صحیح اور درست تھیں، مگر جو آفت آئی اور ان کی سمجھ کی وجہ سے آئی، انہوں نے اس آیت پر غور نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اس کے بعد عورتیں بچے یزید کے سامنے لے گئے اور سر مبارک اس مجلس میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت حسین علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیاں فاطمہ اور سکینہ رضی اللہ عنہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر سر مبارک کو دیکھنا چاہتی تھیں اور یزید ان کے سامنے کھڑا ہو کر چاہتا تھا کہ نہ دیکھیں۔ جب ان کی نظر اپنے والد ماجد کے سر پر پڑی تو بے ساختہ رونے کی آواز نکل گئی۔ ان کی آواز سن کر یزید کی عورتیں بھی چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔ یزید کے دربار میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی دلیرانہ گفتگو۔ ایک شامی شخص نے صاحبزادی کے متعلق ناشائستہ الفاظ کہے تو ان کی پھوپھی زینب رضی اللہ عنہ نے نہایت سختی سے کہا کہ نہ تجھے کوئی حق ہے نہ یزید کو۔ اس پر یزید برہم ہو کر کہنے لگا کہ مجھے سب اختیار حاصل ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ جب تک تو ہمارے ملت و مذہب سے نکل نہ جائے تجھے کوئی اختیار نہیں۔ یزید اس پر اور زیادہ برہم ہوا۔ حضرت زینب نے پھر تیزی سے جواب دیا، بالآخر خاموش ہو گیا۔ اہل بیت کی عورتیں یزید کی عورتوں کے پاس، اس کے بعد ان کو زنان خانہ میں اپنی عورتوں کے پاس بھیج دیا۔ یزید کی عورتوں میں سے کوئی نہ رہی جس نے ان کے پاس آ کر گریہ و بکا اور ماتم نہ کیا ہو، اور جو زیورات وغیرہ ان سے لے لیے گئے تھے ان سے زائد ان عورتوں کو ان کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ علی بن حسین رضی اللہ عنہ یزید کے سامنے۔ اس کے بعد علی اصغر رضی اللہ عنہ ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں سامنے لے گئے۔ انہوں نے سامنے آ کر کہا کہ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح قید میں دیکھتے تو ہماری قید کھول دیتے۔ یزید نے کہا سچ ہے اور قید کھول دینے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد علی اصغر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس طرح مجلس میں بیٹھا ہوا دیکھتے تو اپنے قریب بلا لیتے۔ یزید نے ان کو اپنے قریب بلا لیا اور کہا کہ اے علی بن حسین، تمہارے والد نے ہی مجھ سے قطع رحمی کی اور میرے حق کو نہ پہچانا، میری سلطنت کے خلاف بغاوت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا جو تم نے دیکھا۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو میرا چینل سبسکرائب کر دینا اور گھنٹی کو دبا دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے۔